السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے انٹر ٹیسٹ کے حوالے سے، جو ہر سال گورنمنٹ اور پرائیویٹ کالجز ان اسلام آباد میں بی ایس نرسنگ، الائڈ ہیلتھ سائنس اور ڈی پی ٹی اینڈ بی ایس مالیکولر بایولوجی کے لیے کنڈکٹ ہو رہا ہے۔ پچھلے سال کی پیپر ہم نے ڈیٹیل سے اپلوڈ کیے چینل پر، اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھے تو پہلے وہ دیکھ لے۔ اس کو انشاءاللہ ہم 4 سے یا 5 پارٹس میں اس کو ڈیوائیڈ کریں گے اور ہر ایم سی کیوز کو ایکسپلین کریں گے۔ سو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپ کمنگ ٹیسٹ کے لیے پریپریشن کرنا چاہتے ہو تو آپ اس نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس سال کے لیے ایک پیڈ کورس کا شروع کرتے، سو اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہے تو آپ اس نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے۔ سو چلو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فرسٹ ایم سی کیوز ہے کہ فائنڈ دا کریکٹ میننگ آف دی ورڈ گریم۔ گریم کا کریکٹ میننگ کیا ہے؟ سو یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھ لے تو گریم کا جو اردو میننگ ہے وہ ہے ڈراؤنا، ٹھیک ہے۔ سو یہاں پر جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ٹرمز آتے ہیں وہ ہے آپشن بی ڈسمال، اس کا میننگ ہے مایوس کن۔ سو یہاں پر کریکٹ آپشن ایم سی کیو نمبر 1 میں بی۔ MCQ نمبر 2 ہے کہ چوز دا کریکٹ اسپیلنگ، اس میں کریکٹ اسپیلنگ کون سا ہے؟ سو یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھ لے تو یہاں پر بھی آپشن بی از کریکٹ ورڈ وتھ کریکٹ اسپیلنگ، کنٹمپٹیبل، جس کا میننگ ہے قابل مذمت۔ سو MCQ نمبر 3 ہے کہ آئیڈینٹیفائی دا ٹائپ آف سینٹینس گیون بلو۔ بینش سیز I have completed my assignment now، کہ یہ کون سا سینٹینس ہے؟ I have completed my assignment now یہ کس ٹائپ کا سینٹینس ہے؟ assertive سینٹینس ہے، نیریٹو ہے، ڈکلیریٹو ہے اینڈ none of the above۔ تو یہاں پر ٹائپ آف سینٹینس آپ لوگوں کو آنا ضروری ہے۔ assertive سینٹینس اینڈ ڈکلیریٹو سینٹینس somehow same sentences، جس میں یوزولی یونیورسل ٹروتھ اور جنرل آئیڈیا کے بارے میں بات ہو رہی۔ سو یہاں پر بھی ہمارے ساتھ جو کریکٹ سینٹینس ہے وہ ہے آپشن بی۔ کریکٹ آپشن یہاں پر ہمارے ساتھ ہے آپشن بی، نیریٹو سینٹینس۔ نیریٹو سینٹینس اس سینٹینس کو کہتے ہیں جس میں ہم ایک پرٹیکولر ایکٹ کے آکرنس کے حوالے سے ہم بات کرتے تو اس کو ہم نیریٹو سینٹینس کہتے ہیں۔ سو یہاں پر ایک پرٹیکولر ایکٹ کی بات ہو رہی ہے، سو یہاں پر کریکٹ آپشن بی ہے۔ MCQ نمبر 4 ہے کہ the examiner take into account all the important aspect while making paper which option explain the meaning of the quoted idioms۔ سو یہاں پر جو quoted idioms ہے وہ ہے take into account۔ take into account یہ ایک idiom ہے اور اس کا meaning ہے consider۔ سو MCQ نمبر 4 میں بھی کریکٹ آپشن ہے آپشن بی، یہ idiom ہے، اس کا meaning ہے consider۔ which of the following sentence is correct؟ اس میں کون سا سینٹینس کریکٹ ہے؟ یہ ایک عام استعمال کا سینٹینس ہے کہ he is senior from me، he is senior to me، he is more senior than me، he is senior to me۔ سو یہاں پر جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن ڈی۔ MCQ نمبر 5 میں کریکٹ آپشن ہے he is senior to me۔ سو یہاں پر ہم نے he is senior to کیوں یوز کیا ہے؟ کیونکہ the word senior is an adjective and preposition to is used with word like senior, junior, inferior وغیرہ وغیرہ۔ سو جب ہمارے ساتھ اس طرح کا ورڈ آ جائے جیسے senior, junior, inferior, interior، so all these word we use the word to as a preposition۔ سو یہاں پر جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن ڈی۔ MCQ نمبر 6 ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 is also known as۔ 1909 کا جو ایکٹ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سو اس کو دی مورلی منٹو ریفارمز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 کو منٹو مورلی ریفارمز بھی کہتے ہیں۔ MCQ نمبر 7 ہے کہ پاکستان ریزولوشن واز موڈ بائی، پاکستان کا ریزولوشن کس نے پیش کیا تھا؟ تو یہاں پر ہمارے ساتھ جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی، AK فضل الحق پریزنٹڈ دی ہسٹوریکل ریزولوشن۔ اور یہ کب پریزنٹ کیے تھے؟ یہ 1940 میں پریزنٹ کیا تھا۔ MCQ نمبر 8 ہے کہ قائد اعظم اناگوریٹڈ دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان آن، قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کب کیا تھا؟ سو اٹ واز 1 جولائی 1948۔
سو یہاں پر ہمارے ساتھ جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی۔ MCQ نمبر 9 ہے کہ ان دا ویسٹ پاکستان شیئر اٹس باؤنڈری ود، یہ جغرافی کے ریلیٹڈ MCQs ہے کہ پاکستان کے ویسٹ سائڈ پر کون سا کنٹری ہے یا ویسٹ کا جو بارڈر ہے وہ کس ملک کس کنٹری کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے ساتھ جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی، ایران کے ساتھ ویسٹ میں ہم بارڈر شیئر کرتے۔ نیکسٹ MCQs ہے MCQ نمبر 10۔ MCQ نمبر 10 ہے کہ in which constitution of Pakistan Islam was declared as state religion of Pakistan، کہ پاکستان کے کون سے کنسٹیٹیوشن میں اسلام کو ایز اے اسٹیٹ ریلیجن ڈکلیئر کیا تھا؟ 1956 میں، 1964، 1972 اینڈ 1973۔ سو یہاں پر جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن ڈی۔ پاکستان کے 1973 کے آئین میں اسٹیٹ کا ریلیجن اسلام جو ہے نا وہ ڈکلیئر کیا تھا۔ سو یہاں پر کریکٹ آپشن آپشن ڈی ہے۔ سی، فیمس پنجابی ناول سوہنی مہیوال واز ریٹن بائی فضل شاہ سعید۔ MCQ نمبر 12 ہے کہ ڈیش واز فرسٹ اسٹیبلش انڈر دا کنسٹیٹیوشن آف 1973، کہ 1973 میں فرسٹ ٹائم کون سا وہ اسٹیبلش ہوا تھا؟ سینٹ، نیشنل اسمبلی، پروونشنل اسمبلی اینڈ سپریم کورٹ۔ سو یہاں پر جو ہمارے ساتھ جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن اے۔ 1973 کے آئین کے بعد ہی سینٹ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ اسٹیبلش ہوا ہے۔ پاکستان ڈکلیئرڈ ٹو وڈرا اٹس ممبرشپ فرام سینٹو این، پاکستان نے سینٹو کے جو ممبرشپ تھے، یہ پاک اسٹڈی کے ریلیٹڈ MCQs ہے، اس سے کب علیحدگی اختیار کی تھی؟ تو یہاں پر ہمارے ساتھ جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی۔ 1979 میں پاکستان نے سینٹو کی جو رکنیت تھی اس سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ MCQ نمبر 14 ہے کہ دا کامن بلیف ان مسلم اینڈ ادر اما آر ٹو بلیو ان، جو کامن بلیف ہے جو مسلمان اور باقی امتوں میں، وہ کامن کون سا بلیف ہے؟ تو یہاں پر ہمارے ساتھ جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن اے، توحید، رسالت اینڈ آخرت۔ یہ وہ کامن بلیف ہے جس پر مسلمانوں کا بھی بلیف ہے اور باقی جو امتیں ہیں ان کا بھی یہی بلیف تھا۔ باقی بھی بہت ساری چیزیں اس میں ہے، لیکن جو کامن تھے باقی اور اس امت میں وہ ہے توحید، رسالت اینڈ آخرت، یہ تینوں کا۔ MCQ نمبر 15 ہے کہ obligatory fast can only be observed in، کہ جو رمضان کے روزے ہیں وہ کس مہینے میں جو ہے نا وہ رکھے جاتے ہیں؟ تو یہ بہت ایزی MCQs ہے اور اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ آپشن ڈی، دا منتھ آف رمضان اونلی، ٹھیک ہے۔ MCQ نمبر 16 ہے کہ نصاب فار گولڈ اینڈ زکوٰۃ، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو گولڈ اور جو سلور ہے اس میں ڈیفرنٹ ہے۔ سلور میں 52.5 جو ہے نا وہ تولے ہے اور جو گولڈ ہے وہ ہے 7.5 تولہ۔ سو اگر آپ کے پاس 7.5 تولے گولڈ ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ کا جو ہے نا وہ دینا فرض ہو جاتے ہیں۔ سو یہاں پر ہمارے ساتھ جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی، 7.5 تولہ۔ لیکن اگر یہ سلور آ جائے تو پھر اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ آپشن بی، 52.5، ٹھیک ہے۔ امی جمیل، اچھا MCQ نمبر 17 ہے کہ امی جمیل واز دا وائف آف، امی جمیل کس کی وائف تھی؟ سو یہاں پر ہمارے ساتھ جو کریکٹ جو آپشن دیے ہوئے ابو جہل، ابو جندل، عتبہ اینڈ ابو لہب۔ سو یہاں پر کریکٹ آپشن ہمارے ساتھ ہے ابو لہب۔ امی جمیل ابو لہب کی وائف تھی اور یہ ابو لہب کی وائف تھی اینڈ ابو سفیان کی سسٹر تھی، ٹھیک ہو گیا۔ MCQ نمبر 18 ہے کہ دا فرسٹ ریولیشن کیم ایٹ، جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ کہاں پر نازل ہوئی؟ یہ بہت ایزی MCQ، کعبہ، کیو آف سور، کیو آف ہیرا اینڈ مدینہ۔ سو یہاں پر ہمارے ساتھ جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی، کیو آف ہیرا، جو غار ہیرا میں پہلی وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ ڈیورنگ حج سعی از پرفارم ایٹ، حج کے دوران سعی جو ہے نا وہ کہاں پر پرفارم کیے جاتے ہیں؟ سو سعی جو ہے نا وہ صفا اینڈ مروہ کے بیچ میں پرفارم کی جاتی ہے۔ سو یہاں پر ہمارے ساتھ جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی۔ MCQ نمبر 20 ہے کہ سورہ ڈیش ڈزنٹ
بیئر بسم اللہ ان دی بگننگ. وہ کون سا صورت ہے؟ یہ بھی بہت کامن MCQs آتے ہیں, اکثر ٹیسٹ میں یہ MCQs آتے ہیں کہ وہ کون سا صورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں لکھے. سو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورۃ توبہ میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے اسٹارٹ میں. تو یہاں پر آپشن سی ہمارے ساتھ کریکٹ آپشن ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرے, اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرے. اگر آپ کمنگ پریپریشن ٹیسٹ کے پریپریشن آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں یا اس کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر سکتے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.